الحصة الرابعة نص حول الموضوع. هذا النص حول المدرسة وحول الصف. نحن ندرس في الصف الرابع بجامعة الفلاح، هذا اسم المدرسة، وفي صفنا 20 طالبا. اجتمع الطلاب يوم الخميس الماضي على طلباء اس بات پہ جمع ہوئے اللہ ندرس اليوم درسا جدیدا کہ آج نیا سبق نہیں پڑھنا. فکلما يدخل علينا الاستاذ، تو جب استاذ کلاس میں داخل ہوتے، فیقوم واحد قائلا، ایک طالب علم کھڑے ہو کے کہتا، اشعر بعطش شدید، مجھے بہت پیاس لگی ہے، فهل لي ان اذهب لشرب الماء، استاد جی میں پانی پی سکتا ہوں. ويقوم الثاني، دوسرا کھڑا ہوتا، انا جوعان جدا، مجھے بہت بھوک ہے، اريد ان اتناول شيئا من الطعام. والثالث يشكو من المرض، تیسرا بیماری کا بہانہ بناتا، شکایت کرتا، بانه محموم ومزكوم، مجھے بخار ہے، زکام ہے. ويريد قسطا من الراحة، اور اس کو آرام کی ضرورت ہے. فهل تسمح لي بذلك يا معلمي، تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں اس کے. وهلم مجرا، حلم مجرہ کا معنی یہ ہے کہ اس طرح اور بھی چلتے رہیں. وحلم مجرہ، اور ایسے ہی چلتے رہیں، یعنی چوتھے نے ایک بہانہ، پانچویں نے کوئی اور بہانہ، چھٹے نے کوئی اور بہانہ. فهم واحد من الاساتذة مکرنا وخدعتنا، سارے اساتذہ تو میرے طرح سادہ تھے، وہ بیچارے تو کہتے تھے پتہ نہیں آج کیا ہوا ہے. لیکن فہم واحد، ایک سمجھ گئے، من الاساتذة مکرنا، ہمارے دھوکا، ہمارا مکر، وخدعتنا، اور دھوکا، ہمارے مکر اور دھوکے کو سمجھ گئے. فدخل الصف، کلاس میں داخل ہوئے. وفتح الكتاب، کتاب کھولی، قائلا، یہ کہتے ہوئے، من يسمعني الحوار، کون بھائی، کون سنائے گا حوار. ومن لم يحفظ درس الامس فليتشرف بالقيام، جس کو کل والا سبق یاد نہ ہو فوراً کھڑا ہو جائے. ولم يعطينا فرصة للكلام، کہتے ہمیں تو بات کرنے کی فرصت ہی نہیں دی، ہمیں تو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا. ثم درسنا درسا جديدا حتى اتعبنا، پھر اتنا زیادہ سبق پڑھایا کہ ہمیں تھکایا، ہمیں تھکا دیا. ولم نستطع ان نفعل شيئا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکے. فتذکرنا قول القائل، تو ہم کہنے والے کی یہ بات، کسی حکیم دانا آدمی کا یہ بات یاد آ گیا ہمیں کہ ما تزرع تحصد، ما تزرع تحصد، جو کرو گے ویسا بھرو گے. تقریباً ما تزرع یعنی جو بو گے، تحصد اس کو کاٹو گے. ٹھیک ہے، یہ محاورہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو کاش کرو گے وہی کاٹو گے. ما تزرع، جو کاش کرو گے، تحصد، وہی کاٹو گے. ہم بھی اساتذہ سے دھوکہ کر رہے تھے تو استاذ نے بھی ہمیں صحیح تھکا دیا. فأنت أيضا ستكتب موضوعا مثل هذا الموضوع، أنت ستكتب بنفسك وبألفاظك، يمكنك أن تزيد في هذا ويمكنك أن تنقص من هذا، ولكن أنت ستكتب نصا مضمونا مقالا حول هذا الموضوع ثم ترسله إلينا.